بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا خوش آمدید ہے میرے اس چینل ایک قدم قرآن کی طرف۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ یوم الترویہ کے دن، جس دن سے حج شروع ہوتا ہے، حاجی حضرات کیا کیا عمل کریں گے اور کس طرح سے وہ اپنا دوبارہ احرام باندھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ زیادہ تر لوگ جو انڈیا اور پاکستان سے حج کرنے جاتے ہیں تو وہ حج و تمتع کرتے ہیں، اور حج و تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سفر اور دو احرام سے حج و عمرہ دونوں کرنا۔ حاجی نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام کھول دیا، اب وہ مکہ شہر میں بغیر احرام کے مقیم رہے گا اور مسجد حرم میں تمام نمازیں باجماعت پڑھے گا، کیونکہ مسجد حرم میں نمازوں کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی جنازہ ہوگا تو اس میں بھی شامل حال رہے گا۔ ایک بات میں یہاں پہ یہ بتا دوں، جو عورتیں ہوں گی وہ بھی باجماعت نماز پڑھیں گی، اور جب وہ باجماعت نماز مسجد حرم میں پڑھیں گی تو وہ نیت کریں گی کہ میں اس امام کی اقتداء میں نماز کی نیت کرتی ہوں۔ الغرض، جب 8 ذی الحجہ شروع ہوگی تو اس وقت وہ دوبارہ سے غسل کرے گا اور دوبارہ سے حج کی نیت سے احرام پہنے گا، اور حج کی نیت سے احرام پہننے کے بعد 8 ذی الحجہ کو مکے سے مینا کی طرف روانہ ہوگا، بالکل ویسے ہی احرام پہنے گا جیسے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرے گا اور ضروری صفائی کرے گا اور خوشبو لگائے گا، اور احرام باندھنے کے بعد پھر وہ حج کی نیت کرے گا۔ حج کی نیت کرتے ہوئے یہ دعا پڑھے گا، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یعنی اے اللہ سبحانہ وتعالی، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور مجھ سے اس کو قبول کر لیجئے۔ حج کا سفر ہے، یہ انتہائی اہم سفر ہے، اس میں دعاؤں کا اور سنتوں کا بہت خیال رکھا جائے گا، لہٰذا جب مکے سے مینا کے لیے روانہ ہوگا حج کا احرام باندھ کر تو پھر دعا پڑھے گا، اور دعا یہ ہے، اللہم ایاک ارجو ولک ادعو فبلغنی صالح عملی واغفر لی ذنوبی وامنن علی بما مننت بہ علی اہل طاعتک انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی، آپ ہی سے امیدیں وابستہ ہیں، آپ ہی سے دعا کرتا ہوں، بس مجھے نیک عمل کی طرف پہنچا دیجئے اور میرے گناہ کی مغفرت فرما دیجئے، اور مجھ پر ایسی نوازشیں فرمائیے جو آپ نے اپنے نیک اور فرمانبردار بندوں پر فرمائی ہے، یقیناً آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو حاجی مکے سے مینا کی طرف طلوع آفتاب کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے اور حج کا احرام باندھ کر اور حج کی نیت کرتے ہوئے اور اس دعا کو پڑھتے ہوئے مینا کی طرف نکلے گا، اور مینا میں 5 نمازوں کی ادائیگی کرے گا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9ویں تاریخ کی یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر۔ اور حاجی ان سب نمازوں کو جو وہ مینا میں ادائیگی کرے گا ان سب کو قصر کرے گا، 4 رکعت والی فرض نمازوں کو قصر کر کے 2 رکعت نماز پڑھے گا، مینا میں 5 نمازوں کی ادائیگی ہوگی۔ اور اگر عورت حائضہ ہو تو وہ بھی مکے سے مینا کی طرف کوچ کرے گی اور حج کی نیت کرے گی، صرف وہ نماز نہیں پڑھے گی، نماز جب وہ پڑھے گی جب وہ پاک ہو جائے گی، اور طواف نہیں کرے گی، لیکن نیت کر سکتے ہیں اور وقوف عرفہ کر سکتی ہے، اور بقیہ جو دوسرے ارکان ہیں وہ بھی کر سکتی ہے، لیکن طواف اور نماز نہیں کرے گی۔ طواف اور نماز کی ادائیگی پاکی حاصل کرنے کے بعد غسل کے بعد کرے گی، بقیہ تمام ارکان ادا کرے گی۔ ایک بات اور میں آپ کے گوش گزار کر دوں، مکے سے مینا کا فاصلہ 3 میل ہے، اور اگر استطاعت ہو، قوت ہو، کوئی شرعی عذر نہ ہو تو پھر یہ فاصلہ پیدل طے کیا جائے۔ پیدل طے کرنے میں زیادہ ثواب ہے اور زیادہ فضیلت ہے، پیدل حج کی بھی زیادہ فضیلت ہے، ہر قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں، لہٰذا اگر بیماری نہ ہو اور اللہ نے طاقت دے رکھی ہو تو یہ سفر پیدل طے کریں۔ اگر کوئی عذر ہو یا بیماری ہو یا چلنے میں کوئی دشواری ہو تو وہ سواری سے بھی طے کر سکتا ہے، لیکن افضلیت یہ ہے کہ خوش و خرم ہو کر پیدل یہ سفر طے کریں، اور سفر کے دوران تکبیر اور تحلیل پڑھتے رہیں،
تلبیہ پڑھتے رہیں، بار بار تکبیر پڑھتے رہیں اور اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیں۔ ایک بہت اہم بات جو دوران حج ہر حج کرنے والوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے بہت اچھا سلوک کرے، اور اگر اس کے ساتھی اس کے ساتھ کچھ برائی کریں تو اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ صبر سے برداشت کرے، لڑائی جھگڑے سے قطعی پرہیز کرے۔ یہ تھے یوم الترویہ کے اعمال جو یوم الترویہ کے دن کرنے تھے۔ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے دن کے اعمال یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔